بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 21۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایٹیٹیوڈ فارمیشن کے بارے میں بات کریں گے، ایٹیٹیوڈس بنتے کیسے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے مختلف قسم کی ہم نے چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا کہ ایٹیٹیوڈ ہوتے کون، ایٹیٹیوڈ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو ہم لوگ اسیس کیسے کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایٹیٹیوڈ بنتے کیسے ہیں، ایٹیٹیوڈ کیسے بنتے اس کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز ہیں۔ یہ ساری کی ساری تھیوریز آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے لانگ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس تھیوری آتی ہے دیٹ از اے میئر ایکسپوجر۔ یہ تھیوری دی تھی رابرٹ زیجونگ نے۔ میئر ایکسپوجر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر زیادہ ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو چیز ہمارے سامنے بار بار ایکسپوز زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف ان چیزوں اور ان انڈیویجولز کی طرف ہماری پازیٹیو فیلنگ زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی آبجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی قسم کا ایکشن یا کسی قسم کا بلیف آپ لوگوں کو لینے کی یا اس کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ ایکسپوجر کی وجہ سے آپ کی خود بخود پازیٹیو فیلنگس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیجونگ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ ایکسپیریمنٹ اس لیے کیا گیا تھا یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ لوگ کیسے فارن لینگویجز کو سیکھتے ہیں۔ 10 قسم کے چائنیز کریکٹرز کمپیوٹر اسکرین میں دکھائے جاتے تھے 2 سیکنڈز کے لیے۔ اب یہ والے جو کریکٹرز تھے یہ بار بار دکھائے جاتے تھے، یعنی کہ کوئی کریکٹر 5 دفعہ دکھایا گیا، کوئی کریکٹر 10 دفعہ دکھایا گیا، اس طرح سے ریزلٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ جو کریکٹر زیادہ دفعہ پریزنٹ کیے گئے تھے ان کے ساتھ پارٹیسپینٹس کا ایٹیٹیوڈ زیادہ پازیٹیو تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا تھا کہ پارٹیسپینٹس کو فوٹوز دکھائے گئے تھے اور مرر امیجز دکھائے گئے تھے۔ اب یہ جو پرنٹس تھے دونوں ہی طرح کے یہ بالکل سیم تھے، ایک جیسے تھے۔ اب کہا یہ گیا تھا پارٹیسپینٹس کے کہ آپ لوگ ریٹ کریں کہ آپ کو کون سا امیج زیادہ پسند آیا، مرر امیج زیادہ پسند ہے یا فوٹو آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہے۔ تو لوگوں نے مرر پرنٹ کو زیادہ جو ہے نا وہ پریفر کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے آپ لوگ آئینہ زیادہ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرینڈس اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کا مرر امیج ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا ایکچوئل ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہماری زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے اس کا، اب کیونکہ مرر جو ہمارا امیج آتا ہے لوگوں کے سامنے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی ایکسپوجر کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں آپ لوگ اس کی وہ چیز آپ لوگ زیادہ اپنے پسند کی، آپ کی یہی وجہ ہے کہ فوٹوز جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی فوٹوز لوگوں کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی، لیکن خود کو جب شیشے میں دیکھتے ہیں نا تو وہ بات ہمیشہ ہر کسی کو زیادہ پسند ہوتی ہے، ایکسپوجر کی بات یہاں پہ کیونکہ ہوتی ہے۔ دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈس فارم ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈ فارمیشن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ کلاسیکل کنڈیشننگ یہ ہوتی ہے کہ کسی نیوٹرل اسٹیمولس کا پیئر بنا لیا جاتا ہے ایک ایسے اسٹیمولس کے ساتھ جس کی وجہ سے نیچرلی کوئی نہ کوئی ایموشنل رسپانس ایووک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ لرننگ تھرو ایسوسیشن بھی بولتے ہیں۔ لیکن ایکسپیریمنٹس کے بعد یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ایٹیٹیوڈس بننے میں یعنی کہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ سے جو افیکٹ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، یعنی کہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ فارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، ہاں مطلب زیادہ مکمل طور پہ ایکسپلین نہیں کر رہی تھی ایٹیٹیوڈ فارمیشن کو کلاسیکل کنڈیشننگ۔ لیکن یہ بات بھی دیکھنے کو آئی تھی کہ جب نان سینس ورڈز کے ساتھ اورسو اسٹیمولائی کی پیئرمنٹ کر لی جاتی تھی تو وہاں پہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ تب زیادہ پاورفل ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ فارمیشن میں جب ہمارا کسی بھی چیز کے بارے میں نالج بالکل کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نان سینس ورڈز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ورڈ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے ریالٹی میں، ان کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو اورسو اسٹیمولائی یعنی کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو برا فیل ہوتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ بول دیا جائے، آپ کو ایک لفظ بولا جو آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، ساتھ میں ایک ایسا اسٹیمولس دے دیا جو کہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو لفظ ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ پیئرنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری کنڈیشننگ ایک اور ہوتی ہے سب لیمینل کنڈیشننگ۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوتی یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہی ہے، لیکن یہ تب ہو رہی ہوتی ہے جب
انسان کو خود بھی اسٹیمولس کے بارے میں کوئی کانشیس اویئرنیس نہیں ہوتی. جیسے کالج اسٹوڈنٹس کو جو ہے کہا گیا تھا کہ انہوں نے اسٹرینجر کی فوٹوز کو سلائڈ کرنا تھا. اب فوٹوز دکھانے سے پہلے بالکل چھوٹے سے کچھ ٹائم کے لیے ان کو فوٹوز سے پہلے نہ کچھ پریزنٹ کروایا جاتا تھا ایسا جس کی وجہ سے ان کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو ایموشنز جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے. اب جن لوگوں کو پازیٹیو فوٹوز دکھائی گئی تھی ان کا زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا اسٹرینجر کی طرف، حالانکہ وہ اسٹرینجر کو جانتے ہی نہیں تھے. تیسرا جو میتھڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں دیٹ از اوپرنٹ کنڈیشننگ. اوپرنٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ بیہیویئر کو ریوارڈس کی مدد سے، انعامات کی مدد سے زیادہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اور پنشمنٹس وغیرہ یعنی کہ سزائیں وغیرہ دے کے بیہیویئر کو آپ لوگ ویک کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی میتھ میں اس کی تعریف کی تو اس کا میتھ کی طرف زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا. کلاسیکل کنڈیشننگ افیکٹو کمپوننٹ ہوتا ہے اور جو اوپرنٹ کنڈیشننگ ہے وہ ایٹیٹیوڈ فارمیشن کا بیہیویئرل کمپوننٹ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs بڑا امپورٹنٹ ہے. اوپرنٹ کنڈیشننگ آبزرویشنل لرننگ کے تھرو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جسٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہی آپ لوگ یہ، جیسے آپ لوگوں نے آبزرو کیا نا کسی کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے وہ چیز اڈاپٹ کر لیں گے، وہ چیز آپ سیکھ لیں گے. آپ نے یہ دیکھا کسی دوسرے کو سزا مل رہی ہے، اب اس چیز کو آپ لوگوں نے آبزرو کیا، اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. تو یہ آپ لوگ آبزرویشنل لرننگ کے تھرو اپنی اوپرنٹ کنڈیشننگ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ایک دوست کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، آپ لوگ کیا کریں گے کہ اوپرنٹ کنڈیشننگ کی وجہ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے ڈرائیو کرنا، ٹھیک ہے. اور ڈرائیو کرنا کو آپ بالکل ان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے آپ کو ڈرائیو کرنے سے. کیوں ہوا ایسا؟ آبزرویشنل لرننگ سے ہوا. آبزرویشن لرننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز اور اسکلز سکھائے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے اوپرنٹ کنڈیشننگ کے تھرو کہ فیملیز میں اور کلچر میں بیہیو کیسے کرنا ہے. چوتھا جو پروسیس ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ فارمیشن کا وہ ہوتا ہے سیلف پرسیپشن تھیوری. یعنی کہ ہم اپنے ہی ایٹیٹیوڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بیہیویئرس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور ہم لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ نئے ایٹیٹیوڈس اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیہیویئرس کو دیکھ کے. بیہیویئرس کی وجہ سے ہم لوگ ایٹیٹیوڈس اپنے اندر بنا رہے ہوتے ہیں. اس کو ایٹریبیوشنل پروسیس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم لوگ اپنے ہی بیہیویئر کی بنیاد پہ مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اس میں ایک اسٹڈی یہ کی گئی تھی، اس میں پارٹیسپینٹس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور ان کو اسٹرانگ اور ویک پرو انوائرمنٹ میں رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو پرو اور اینٹی اسٹیٹمنٹس دکھائی گئی تھی کوسچنر کے اوپر، یعنی کہ ایسی اسٹیٹمنٹس تھیں، ایک وہ جو کہ نیگیٹو تھی اور ایک وہ جو کہ پازیٹیو تھی جس کی وجہ سے اچھی فیلنگس کریٹ ہوتی ہیں. اب وہ پارٹیسپینٹ جن کو پرو انوائرمنٹ میں رکھا گیا تھا ان کا انوائرمنٹ کی طرف زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا بیہیویئر، کیونکہ اب بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے کہ بیہیویئر کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اب پرو انوائرمنٹ میں، کیونکہ انہیں وہاں پہ بیہیویئر اچھا دیکھنے کو مل رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو تھا. پانچویں جو تھیوری ہے ایٹیٹیوڈ فارمیشن کی دیٹ از اے فیشیل فیڈ بیک تھیوری. اسٹریک، مارٹن اور اسٹیپر انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کروائی تھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ فیشل ایکسپریشن کا اور موومنٹ کا بھی ایٹیٹیوڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. انہوں نے 3 طرح کے پارٹیسپینٹس کو کارٹونز دکھائے تھے، ٹھیک ہے. ایک وہ پارٹیسپینٹ تھے جس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ کارٹون کے جو دانت میں پین ہے. ایک وہ پارٹیسپینٹ تھا جس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ کارٹون کے لپس میں پین ہے، اور ایک وہ تھا جس کو دکھایا گیا تھا کہ نو ڈومیننٹ ہینڈ، یعنی کہ ڈومیننٹ ہینڈ ہوتا ہے جیسے ہمارا رائٹ ہینڈ ہے نا، جس ہینڈ سے آپ زیادہ تر کام کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ڈومیننٹ ہینڈ ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ایٹیٹیوڈ ان کا پوچھا گیا تھا کہ کارٹونز کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. اب وہ کارٹون جس کا پین ٹیتھ میں تھا، لوگوں کا اس کی طرف اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ تھا، لوگ اس کو پسند کر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کارٹون زیادہ اسمائلنگ ہے، اچھا ہے. اور جس کے لپس میں تھا پین وہ لوگوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسمائلنگ کو پریونٹ کر رہا ہے، وہ اسمائل نہیں کرنا چاہتا. تو جس کے ٹیتھ میں پین تھا کارٹون کے، اس کو زیادہ پسند کیا گیا تھا، اس ایٹیٹیوڈ اس کی طرف ان کا زیادہ لائکنگ ایٹیٹیوڈ تھا لوگوں کا.
यहाँ से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस होता है ये कि फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के हम लोग कोई ना कोई एटीट्यूड्स अपने बना लेते हैं। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये वास्कुलर थ्योरी ऑफ इमोशन को भी सपोर्ट करती है। वास्कुलर थ्योरी ऑफ इमोशन ज़ेजोंग ने दी थी 1993 में। वो ये कहते हैं कि जब आप लोग स्माइल करते हैं ना, इसकी वजह से आप लोगों के जो फेशियल मसल्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आप लोगों के फेशियल मसल्स होते हैं ना वो ब्लड का बहाव दिमाग की तरफ ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो जाता है। और जब आप लोग फ्राउनिंग करते हैं, जब आप लोग तेवरी चढ़ा के बैठे होते हैं ना, तो आप लोगों का जो ब्लड का फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद रिसर्चर ने ये बात भी बताई थी कि जब आप लोग वॉवल वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें भी प्रोनाउंसिंग वॉवल साउंड्स देन अदर मिमिकिंग फ्राउनिंग मिमिकिंग कैरेक्टर्स कैन डिक्रीज ब्लड फ्लो। अच्छा, जब आप लोग वॉवल्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना, तो वॉवल्स को प्रोनाउंस करने से भी आप लोगों का ब्लड का जो होता है ना लेवल, वो ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, छठी जो हमारे पास थ्योरी है एटीट्यूड फॉर्मेशन की, दैट इज अ फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी ये कहती है कि एटीट्यूड जो हमारे बनते हैं और जो चेंज होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि हम किस हद तक अपनी नफ्सियाती ज़रूरियात के साथ सेटिस्फाई हैं। हम लोग साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ अगर सेटिस्फाई हैं तो जाहिर है कि हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे। हम लोग तब तक अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। हम लोग पसंद से नापसंद की तरफ चले जाते हैं एंटी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से। यानी कि एक चीज़ अगर आप लोगों को पसंद थी लेकिन आप उस चीज़ की वजह से या उससे जुड़ी हुए इन्वायरमेंट की वजह से नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब हुए, तो आप लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को अनलाइक करना शुरू कर देंगे। वो चीज़ आप लोगों को नापसंद होना शुरू हो जाएगी। इसको एक्टिव और पैसिव एटीट्यूड थ्योरी भी इसमें ली जाती है। इसमें ये कहा गया कि जब आप लोग एक्शंस ऐसे, यानी कि जब आप लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका ताल्लुक खुशी के साथ होता है, तो ना सिर्फ ये कि आप लोगों को खुशी फील होती है, बल्कि उस एनवायरनमेंट में जो मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी आप लोग फेवरेबली परसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की 6 थ्योरीज थी। 6 की 6 थ्योरीज जो छोटी छोटी हैं वो आप लोगों की शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ी बड़ी थ्योरीज हैं वो आप लोगों की लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था कि लेक्चर। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मजीद बात करेंगे एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बारे में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हर स्टडी ग्रुप में बता भी दीजिएगा कि आप जो फाइनल लेक्चर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।